السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو بنو عباسیہ کے 5ویں خلیفہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ہر امیر ہر غریب پریشانی کے شکنجے میں گویا جکڑ گیا۔ بادشاہ نے، خلیفہ ہارون الرشید نے، جو اپنے دور کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، خزانوں کے منہ کھول دی۔ امیر امراء قسم کے لوگوں کو ہدایات کر دی گئی کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھرپور خدمت بھی کیجیے اور ان کی مدد بھی کیجیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دیکھا کہ معاشی بحران جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت پریشان ہوئے۔ اپنے وزیر جو ان کے استاد بھی تھے، یحییٰ بن خالد غالباً جن کا نام آتا ہے، ان کو بلایا، فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ، ایسی کہانی، ایسی کوئی سٹوری تو سنائی جائے کہ میری یہ پریشانی ختم ہو۔ تو ان کے جو استاد تھے، وزیر تھے، خالد بن یحییٰ، انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں نے ایک ایسا واقعہ پڑھ رکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سنانے کے بعد آپ کی پریشانی کچھ ہلکی پڑ جائے گی۔ فرمایا کہ ضرور سنائیے۔ تو ان کے وزیر نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، وہی واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ جنگل میں رہنے والی ایک بندریا، اس کو کہیں سفر پر روانہ ہونا تھا اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے سوچا کہ سفر کے اندر مشکلات بھی آ سکتی ہیں، تو چلو میں اکیلے ان مشکلات کا مقابلہ کرتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہوں گی، تو یہ بچہ میرے ساتھ اگر ہوگا تو اس کی پریشانی مجھے اور زیادہ خطرات سے لاحق کرے گی۔ سوچا کہ یہ بچہ شیر کے سپرد کر کے، وہ چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے، اپنے سفر پر چلی جاتی ہوں، واپس آ کر اپنا بچہ صحیح سالم لے لوں۔ شیر کے پاس آئی اور اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا اور اپنے سفر پر چلتی گئی۔ اب وہ شیر اپنے کندھے پر، اپنی کمر پر اس بندریا کے بچے کو بٹھاتا اور اپنا سارے دن کا کام کاج جو بھی ہوتا، کرنا دھرنا سارا کر کے اپنا گھر چلا جاتا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شیر بندریا کے بچے کو اپنی کمر پر بٹھا کر سیر و تفریح کر رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل آئی اور اس بچے کو جھپٹا اور آسمانوں کی طرف اڑتی بنی۔ اب یہ شیر ادھر بھاگ ادھر بھاگ، آگے بھاگ پیچھے بھاگ، لیکن وہ بچہ کسی صورت اس کے ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر وہ بندریا واپس آ گئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنا بچہ آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، لیجئے مجھے میرا بچہ واپس کر دیجیے۔ بادشاہ بڑا پریشان۔ شیر نے کہا کہ میں نے اپنے تائیں اس کی بہت حفاظت کی،
لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں اس کو اپنی کمر پر بٹھا کر چہل قدمی کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، کام کاج کر رہا تھا کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا، چیل آئی یا کوئی بھی چیز آئی، وہ اس کو اچک کر لے گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں اس کو کسی سے چھڑا نہیں سکا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ واقعہ سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد ان کے وزیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے اس معاشی بحران کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ کوئی زمینی آفت نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ آسمانی آفت ہے۔ اور آفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک زمینی، ایک آسمانی۔ زمینی کا مقابلہ تو انسان کر لیتا ہے، لیکن جب آسمانی آفت آتی ہے تو اس کے لیے انسان کو فقیر بن کر رب کے حضور جھک جانا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ چونکہ آسمانی آفت تھی اس لیے شیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو قحط سالی ہے، معاشی بحران ہے، ہر طرف مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، غریب کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی روشنی میں ناظرین و سامعین رب کے حضور سر پر سجود ہو جائیے۔ اس معاشی بحران کو دور کرنے کے لیے ہم 7 سمندر پار تو چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی پیشانی اور مسلح کے درمیان جو چند انچ کا فاصلہ ہے وہ طے نہیں کر پاتے۔ اگر وہ طے کر لیں، اپنی پیشانی رب کے حضور جھکا کر رب سے عید و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ طائب، رزق کی فراوانی کی، خیر و برکت کی اگر دعا کریں گے تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں یا ہمارا ملک پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے رفع دفع فرمائیں گے اور ہر محب وطن پاکستانی کو خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔